بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. محترم حاضرین، کشف الشبہات کے پچھلے دو دروس میں ہم نے یہ جانا اور پڑھا کہ شیاطین الانس والجن کے امام ابلیس نے اللہ رب العالمین کے سامنے مہلت مانگی، اور مہلت پا جانے کے بعد اس نے یہ عزم کیا، قسم کھائی کہ میں اللہ کے بندوں یعنی تیرے بندوں کو خطاب کر کے اللہ سے کہا کہ تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور سرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر انہیں گمراہ کروں گا، راہ راست سے بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا. اس ضمن میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آگے پیچھے یہ بھی بیان کیا کہ ایسے اہل باطل ابلیس اور ان کے چیلے، وہ جو شیاطین میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ان کے پاس کچھ علوم، حجتیں اور دلائل کی شکل کی کچھ باتیں ہوتی ہے. چنانچہ ان قرآن کے بیانات کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ بات بالکل طے شدہ اور متحقق ہے کہ اگر کوئی شخص راہ حق پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، دین اور دعوت کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے دشمن ان راستوں پر گھات لگائے ہوئے یقینی طور سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی دعوت کی مخالفت کریں گے، رد کریں گے اور بہت سارے دلائل پیش کر کے ان کے اپنے چیلوں کے ذریعے سے حق کو باطل کے ذریعے سے مٹانے کی پوری کوشش کریں گے. اس ضمن میں شیخ کی تصریحات کو پچھلے ہفتے میں نے پڑھا اور بطور تمہید اسی کو یاد دلانے کے لیے چند جملے بیان کیے. آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت ہے: وَلَكِنْ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى اللَّهِ وَأَصْغَيْتَ إِلَى حُجَجِهِ وَبَيِّنَاتِهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. شیخ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہو، یعنی آپ اور ہم اس راستے پر چل رہے ہیں، خطرات سے ہم کو آگاہ کیا گیا کہ دشمنان دین شیاطین الانس والجن ہماری گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس دلائل اور حجتیں بھی بظاہر بہت ساری ہیں جو حق کو رد کرنے کی کوشش جس کے ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے. لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے تعلق اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حجتوں اور دلیلوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ نے کہا فلا تخف ولا تحزن. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت اور یہ مادہ ہے تو ڈرنے کی اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا. یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہا قاتلوا اولیاء الشیطان، اور اس سے پہلے کی عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 76 اور اس سے پہلے کی کہ اولیاء شیطان سے آپ لڑیے، کھڑے ہو جائیے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مادی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے کچھ بھی لے کر آئیں، یقیناً شیاطین کی چال ہے وہ، اور اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کی چال، اس کا مکر و فریب بہت کمزور ہے. چنانچہ شیخ زید بن محمد بن ہادی اس کی شرح کرتے ہیں، یہ 1.5 لائن جو میں نے پڑھی اس کی شرح کر کے کہتے ہیں کہ اہل حق پر اہل باطل کا پل پڑنا، حملہ آور ہونا اور ٹوٹ پڑنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تعجب کیا جائے. یہ اللہ کی سنت ہے اور اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے کتاب و سنت کے اور تاریخ کے حوالے سے. یہ ہم پڑھتے اور جانتے رہتے ہیں. لیکن جب اہل باطل اہل حق پر یلغار کرتے ہیں اور اہل حق جو ہے اپنے حق پر قائم رہتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، حق کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، حق کی صحیح طریقے سے مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کا معاون و مددگار ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور اہل باطل کو شکست اور ہزیمت سے دوچار کرتا ہے. ہر زمانے میں یہ واقعات ہوتے رہے. چنانچہ جب بھی اہل حق اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ رب العالمین کے دلائل کے ساتھ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو کمزور کیا، شکست سے دوچار کیا اور ان کے باطل کو ملیہ میٹ کر دیا. ہر زمانے اور ہر علاقے کی آپ یہ تاریخ اور یہ تاریخ پڑھ سکتے ہیں. یہی نتیجہ نکلتا ہے. حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ باطل پر حق کو غلبہ ہوتا ہے.
کچھ پیریڈ کچھ مدت ایسی گزرتی ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ باطل کو غلبہ حاصل ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں کچھ نوجوان شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ جب اہل یورپ اہل باطل ہیں اور وہ دنیا دار ہیں, ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, ان کے یہاں کفر ہے, شرک ہے, قرآن و حدیث اور اہل ایمان کی مخالفتیں ہیں, ظلم و زیادتیاں ہیں, تو پھر کیسے ان کو اتنی ترقی ملی ہوئی ہے؟ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت بھی کیا جا سکتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور فرعون اور آل فرعون کو حکومت, اقتدار, تسلط, سطوت حاصل تھی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ مہینہ 2 مہینہ, ہفتہ 2 ہفتہ, مدتوں برسوں یہ سلسلہ جاری رہا. تو اللہ رب العالمین کا ابتلاء و آزمائش اور حق و باطل کی آویزش کا جو قانون ہے اس میں وہ دونوں فریق کو آزماتا ہے, اور پھر ایک مدت گزر جانے کے بعد, حجتیں پوری ہو جانے کے بعد اس کا قانون عمل میں آتا ہے. اور بالآخر نتیجے کے طور پر یہ طے شدہ بات ہے کہ باطل کو ہی شکست سے دوچار ہونا ہے. کوئی باطل کتنا بھی طاقتور ہو جائے, اس کی حکومت, اس کی تنظیمیں, اس کے اعضاء اور ممبران کتنی بھی گہری تنظیم کا جو ہے منظم تنظیم بنا لے میں, اور ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ان کو کس طرح شکست دی جائے گی, لیکن دنیا کی تاریخ رہی ہے اور یہ قرآن و حدیث کا فرمان اور بیان رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اہل حق کھڑے ہوتے ہیں تو بظاہر وہ کمزور اور بے آسرا نظر آتے ہیں, لیکن انہی کو غلبہ اور ان کو سطوت حاصل ہوتی ہے. انجام کار اہل حق کے حق میں ہوتا ہے. چنانچہ اہل باطل بالآخر خسران اور ناکامیابی کا شکار ہوتے ہیں, اور اہل حق اللہ رب العالمین کی رضوان اور رضامندی کے ساتھ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ کید الشیطان کان ضعیفا, یقیناً شیطان کی چال اور مکر و فریب بہت کمزور ہے. ہمیں بظاہر شیطانی چال, شیاطین الانس والجن بہت مضبوط نظر آتے ہیں, طاقتور نظر آتے ہیں. رب العالمین فرما رہا ہے کہ اہل حق کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں گے اہل باطل تو وہ کمزور ہی ہوں گے, اور اگر اہل حق کھڑے ہو جائیں تو بظاہر ہم کو کمزور سمجھا جائے, انشاءاللہ وہ طاقتور ہوں گے. کہہ رہے ہیں آگے شیخ نے خطاب کیا اپنے طلبہ کو جن کو درس دے رہے تھے کہ تم اے وہ شخص جو مومن ہو, توحید پر عمل کرنے والے ہو اور سنی ہو, ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے عظیم ہتھیار اور صلاح کے ذریعے سے تم کو آراستہ کرے. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ قرآن کا ہتھیار, ایمان کا ہتھیار, سنت کا ہتھیار, جس کے ذریعے سے آپ اہل باطل دشمنان دین اللہ اور اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں, جنگ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا ہتھیار جو ایمان والے کے پاس ہے قرآن ہے, ایمان ہے اور سنت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ جو ہتھیار دیا ہے اس کو معمولی اور ہلکا نہ سمجھیں. دنیا کا کوئی بھی باطل کتنی بھی طاقت اور قوت کے ساتھ سامنے آ جائے, زرق برق لباس پہن کر, اس حق کے سامنے وہ ٹک سکتا ہی نہیں. ہاں غزوہ ثقافی اور غزوہ دینی, طلبہ یہاں کچھ موجود ہیں, ہمارے لیے خوش قسمتی ہے. بنگلور کے جامعہ محمدیہ کے طلبہ کی تعداد, میں ان کے لیے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے. ہاں ہمیشہ حق و باطل کی جنگ ہوئی ہے. غزوے کو الگ الگ قسموں میں تقسیم کیجیے آپ. الغزو السیاسی, سیاسی جنگ, یہ جو ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے قوت و سطوت پہ. ایک جنگ ہوتی ہے جو ثقافی ہے, کلچر اور تہذیب کی. ایک جنگ ہوتی ہے فکر اور علم کی. ان 3 جنگوں میں سے آپ جائزہ لیجئے تو پوری تاریخ میں کبھی بھی سیاسی طور سے تو مسلمان شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں, کمزور نظر آ سکتے ہیں, لیکن دینی اور دلائل کی بنیاد پر دنیا میں کبھی کسی باطل نے مسلمانوں کو کمزور اور شکست سے دوچار نہیں کیا, نہ کر سکتا ہے صبح قیامت تک. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا ایک معنی یہ دھیان رکھیے, ہمارے ہاں تحریکی حضرات اس کا معنی صرف قوت و اقتدار اور حکومت کا لیتے ہیں. ہاں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا اور بالہدا ودین الحق, ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غلبہ عطا کرے. اللہ نے اس دین کو بھیجا ہے باطل پر غالب ہونے کے لیے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں.
یہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا بحیثیت دین. دینی جنگ میں کبھی کسی طاقت نے کسی مذہب نے اسلام کو نہ شکست دی ہے نہ دے سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, یہ تاریخ کا بار بار دہرایا ہوا سبق ہے. ہمارے بعض اساتذہ اس کی مثال دیتے تھے کہ آپ دیکھیے کہ تاتاریوں نے پورے عالم اسلام پر 7ویں صدی ہجری میں پورے عالم اسلام پر یلغار کر دی, اور عالم اسلام کے جگہ جگہ چپے چپے میں مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی ثقافت, جو تہذیب و ثقافت کے آثار تھے, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. لائبریریوں کو دریاؤں کے پانی سے دھو ڈالا, ہاں, اور اتنا قتل کیا کہ صرف بغداد میں کہتے ہیں 9 لاکھ, اور الگ الگ روایتیں ہیں, کم سے کم یا ایک روایت کے مطابق 9 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا, قتل کیا. کھوپڑیوں کا مینار بنا دیا ان ہلاکو اور اس کی فوجوں نے. یہ جو بھی ہوا اس تفصیل کا موقع نہیں ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. میں پیش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جنہوں نے عالم اسلام کو پورا تہو بالا کر دیا, چند سالوں کے گزرنے کے بعد وہی لوگ مسلمان ہو گئے. یہ جو عثمانی خلافت تھی, اگرچہ ان کے یہاں بدعت و خرافات تھی, اور آج تحریکی حضرات اس کا حوالہ دیتے ہیں سعودی عرب کے خلاف, ہاں, وہ ایک الگ تفصیل ہے, لیکن وہی سلسلہ تھا. اور یہ ہلاکو اور ان لوگوں, ان کی قوم جس نے عالم اسلام کو تخت و تاراج کیا تھا, ہاں, تباہ و برباد کیا تھا, سیاسی اعتبار سے بظاہر مغلوب بنا دیا تھا, لیکن بالآخر ان کا دین مسلمانوں کے دین سے شکست کھا گیا. یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا, واقعے کی تلمیح کی, اور بتایا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو تخت و تاراج کیا تھا, انتہائی قتل و غارت گری کا شکار بنایا تھا, بالآخر وہی اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کے پاسباں بن گئے, اور صدیوں تک اسلام کے معاملے میں جمے رہے, اور یہ یورپ والوں کو معاملہ کھٹکتا رہا. تو دینی اور مذہبی اعتبار سے اسلام دلائل کی بنیاد پر کبھی شکست نہیں کھا سکتا. یہاں ہم نے پڑھا کہ شیاطین الانس والجن, ابلیس سے لے کر آج تک اس کے چیلے چاپڑے سارے لوگ حق کی مخالفت میں بہت ساری باتیں جس کو وہ دلیل کہتے ہیں جبکہ وہ حقیقت میں شبہات ہوتے ہیں, پیش کرتے ہیں, کریں گے اور کر رہے ہیں, لیکن اس میں دم نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں کچھ فتنے پیدا ہوتے ہیں, ہاں, لوگ آ کے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک صاحب پیدا ہوئے, وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں, فلاں صاحب صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہے ہیں, رافضیت کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور مسلمان نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں, فلاں یہ. ایسے فتنے دیکھیے آپ ہر دور میں کچھ نہ کچھ سر اٹھاتے ہیں, اور یہ ان فتنوں کی عمر زیادہ دن نہیں رہتی. یہ بھی حق کو پہچاننے کی بہت بڑی نشانی اور دلیل ہے کہ جو فتنے اٹھتے ہیں, نئے نئے افکار اٹھتے ہیں, کوئی نئی فکر لے کر, چاہے قرآن کے حوالے سے. میں نے ایک جماعت اسلامی کے اپنے دوست سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ مولانا مودودی صاحب کا تفہیم القرآن کی جب تحریک اٹھی اس وقت کیا شور زور تھا, ہاں, آج وہ ہے کیا؟ آپ حوالہ دیتے ہو تفہیم القرآن کے, اس سے قرآن کا شعوری مطالعہ کرنے کے لیے کہ قرآن پڑھیے, لیکن جب قرآن کا شعوری مطالعہ کرنے جاتے ہیں تو ان کی معراج تفہیم القرآن سے شروع ہو کے تدبر قرآن تک ٹھہر جاتی ہے, جبکہ اس میں تفسیر بھی رائے کی بہت ساری شکلیں ہیں, اور تفسیر سلف سے کھلی مخالفتیں ہیں. جو قرآن و حدیث سے اور تفسیر کے اصول ضابطے ہیں ان سے کئی جگہ مخالفتیں ہیں. میں یہ بات سادگی سے بول رہا ہوں, اور جانتا ہوں کہ ماننے والے اس سے بہت ناراض ہوں گے, لیکن ناراض ہونے کے ساتھ ساتھ میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری بات کی تحقیق کریں, غور کریں. یہ کوئی میرے گھر کا یا آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کا, ہمارے موقف و منہج کا مسئلہ ہے. تو اب جس وقت وہ اٹھے اس وقت شور ہنگامہ بہت تھا, لیکن اب دیکھیے جیسے جیسے حالات تبدیل ہوئے, تقاضے تبدیل ہوئے, اب ان کی فکر, ان کی وہ چیزیں, وہ شور, وہ زور ختم ہو گیا. ماضی میں طلبہ آپ پڑھتے ہیں باقلانی, اور کیا نام ہے ان کا, ایک علامہ امام ذہبی نے, میں نے بیدر کے اجلاس میں ان کا ذکر کیا, شاید باقلانی ہی تھے. امام ذہبی نے ان کی ذہانت, فطانت, علمیت کی بڑی تعریف کی, لیکن اس کے بعد کہا کہ لعنت ہے ایسی ذہانت اور ایسے علم پر جس کا ماننے والا اور جاننے والا گمراہی کا شکار ہو, اور قابل مبارکباد ہے ایسی سادگی اور کم علمی کہ کم علمی کے باوجود آدمی حق پر ہو. ایسے بہت سارے ذہین شخصیات پیدا ہوئی, فلسفہ, منطق اور دوسرے علوم میں بہت اونچے مقام پر چلے گئے, ان کا شہرہ تھا, دبدبہ تھا, لیکن ان کی فکر قرآن و حدیث سے جب ہٹ گئی, باطل ان کی فکر میں آ گیا, تو ان کی فکر زیادہ دن نہیں چلی, غائب ہو گئی. وہ مثال بن گئے, عبرت کا سامان بن گئے. یہ تاریخ کا ایک سبق ہے. شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے عظیم ہتھیار, اور دیکھیے کہ پوری تاریخ میں اگر کوئی مسلک, کوئی صاحب مسلک ہمیشہ کی طرح
ہاں دنیا کے منظرنامے میں موجود ہے، وہ کم ہے یا زیادہ، لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہوں، تو وہ آپ کو اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ اور الجماعہ ہی نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک لگاتار ہر دور میں یہ طبقہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین او فی روایت منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، کہ ایک طبقہ ہمیشہ حق پر منصور اور ظاہر یعنی قائم ہوگا، ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، تھوڑی سی تکلیف دیں گے، آزمائشیں ہوگی، لیکن کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ اہل الحدیث کے لیے بہت بڑی بشارت ہے یہ نبی کی طرف سے کہ آپ کے پاس یہ جو ہتھیار ہے نا حق کا، منصورین علی الحق، حق پر منصور رہنا، مدد کیا جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا میں یہ خصوصیت اور یہ اللہ کا انعام اہل حق کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی کتنی بھی طاقت اور حکومت پالے ہوئے، روز ٹی وی چینل پر آتا رہے، ان کو خوب بڑھاوا دیا جاتا رہے اور آپ کو نظر انداز کیا جاتا رہے اہل حق کو۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو علمی شخصیات ہیں اہل حق ہیں ان کا شہرہ نہیں نظر آتا جتنا اہل باطل کی شہرت نظر آتی ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش کا پہلو ہے۔ ہاں خیر یہ اس پر میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں سمجھتا ہوں مقصود واضح ہو گیا۔ شیخ نے مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاس، تم جو ہے اے سنی مومن موحد، اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی ہے سب سے بڑے ہتھیار سے۔ یہ مدد کی ہے کہیے یا دعائیہ، وہ کیا ہتھیار ہے؟ قرآن کا ہتھیار، ایمان کا ہتھیار، سنت کا ہتھیار، جس کے ذریعے آپ اعدائے اللہ کے دشمنوں سے اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھرپور جنگ کر سکتے ہیں۔ وذالک، کیسے یہ جنگ کر سکتے ہیں آپ؟ وذالک بنشر الحق مدللا علیہ من کتاب ربک و سنت نبیک علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ کیسے جنگ کرنا ہے کہ حق کو پھیلا کر، حق کی اشاعت کر کے، اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل پکڑتے ہوئے، اس سے استدلال کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ذریعے سے آپ باطل پر پل جائیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں تنشر الکتاب والسنہ وانت معتز بہما، کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کی دعوت دیجئے، طلباء گرامی توجہ دیجئے۔ ہاں یہ آج کل ماحول ایسا ہے، یہ دنیا داری کا، چمک کا، رونق اور پرکشش دنیا دکھائی دیتی ہے، تو میں ایسا دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، یہ میرا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت واضح نظر آتا ہے کہ دنیا داری کے چکر میں آج لوگ دین کو، دینی علوم کو حقیر سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی بات تو چھوڑیے، میں نے محسوس کیا ہے کہ جو مدارس میں ہمارے علماء اور طلباء ہیں ان میں بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے، خود سے نہ صحیح خارجی طور سے، کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ہمارا درجہ کم ہے، کمتر ہے۔ ایک وہ پیشہ، وہ تعلیم، وہ ڈگری جس سے انسان کو اعلیٰ سرکاری یا غیر سرکاری نوکری ملتی ہے، بہت زیادہ جس پر معاوضہ اور نوکری کی اجرت ملتی ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور مولوی امام بنے گا تو کیا ملے گا، داعی بنے گا تو کیا اس کو دنیاوی نصیبہ حاصل ہوگا، اس بنیاد پر اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ ماضی میں جب مسلم حکومتیں تھیں اور اسلامی بنیادوں پر، اسلامی تعلیم کی بنیاد پر اعلیٰ ڈگریاں، دربار میں اعلیٰ عہدے اور مقامات ملتے تھے، اس وقت دینی تعلیم کی یا عربی تعلیم کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ اس وقت یہ جو آج ڈاکٹر انجینئر کو اہمیت دیتے، پیسہ دے کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت اس میں دوڑ لگتی تھی کہ زیادہ تو لوگ عالم بنیں۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے عالم بننا بہت ضروری ہے لیکن دنیاوی علوم کی بھی ضرورت ہے۔ غزالی وغیرہ نے یہ بات بہت تفصیل سے لکھی۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب اور سنت کا جو علم ہے، اس سے زیادہ قیمتی دولت، اس سے زیادہ لذیذ نعمت، اس سے زیادہ بہترین نعمت روئے زمین پر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ طلبہ علم کی فضیلت میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول کی حدیثوں میں علم کی فضیلت بیان کرنے والی یہ سب سے زبردست حدیث ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے رب العالمین، اسے یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ اور فقاہت عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ قرآن و حدیث کے علم سے ہوتی ہے۔ تو اب اسی حدیث کو شیخ نے فرمایا اور دوسرے شارحین نے کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ جس سے خیر چاہتا ہے دین سکھاتا ہے۔ اس کا الٹا معنی، مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ کہ جس سے اللہ خیر نہیں چاہتا یا شر چاہتا ہے اس کو دین کی فقاہت سے، سمجھ سے محروم کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ دین کی سمجھ، ہاں معمولی بات نہیں ہے۔
اب دنیاوی اعتبار سے لوگ اس کو حقیر سمجھیں، آپ اسے حقیر بالکل نہ سمجھیں۔ شیخ نے یہاں جو جملہ کہا نا، سب سے عظیم ہتھیار ہے قرآن سنت۔ ہاں، دنیا کے کتنا کوئی باطل پرست، آج کل کچھ لوگ آتے ہیں جب نئے رنگ ڈھنگ میں آتے ہیں نا، بہت اچھی کتاب لکھی، بہت اچھی تحریر لکھی، ہاں وہ فلاں کی تحریر بہت اچھی ہے، منکر حدیث ہے، فلاں نے قرآن کی شرح بہت اچھی لکھی ہے، وہ معتزلی ہے، خارجی ہے، اس کی فکر میں عقلانیت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب باطل ہوگا، غلط چیز ہوگی تو اسے مقبول بنانے کے لیے، اسے چمکانے کے لیے اس پر ملمہ سازی کی جائے گی، چمکانے کی کوشش کی جائے گی، جھوٹی پالش کی جائے گی۔ حق کو کس قسم کی پالش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اہل حق ان علوم میں مہارت حاصل نہ کریں۔ آپ علم میں جتنی مہارت حاصل کریں گے آپ کے لیے اتنا زیادہ مفید ہوگا، اور باطل کے لیے اتنا زیادہ رد کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ آپ قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں اس حیثیت سے کہ آپ اس کے ساتھ عزت یا عزت والے ہوں، مطلب اس پر فخر کریں، اس کو کمتر نہ سمجھیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باعزت سمجھیں، اور حق کے ساتھ ان دونوں کا دفاع کریں، اللہ رب العالمین کے ثواب، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے۔ وَتَرُدُّ عَلَى شُبَهِ أَهْلِ الشُّبْهَةِ، اور اہل شبہ جتنے بھی شبہات والے ہیں، باطل پرست ہیں، حدیث کا انکار کوئی کر رہا ہے، صحابہ کرام پر کوئی جو ہے کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی جو ہے قرآن حدیث کے ثابت شدہ مفہوم پر جو ہے سوال اٹھا رہا ہے، کوئی قبر پرستی، شخصیت پرستی اور جو ہے شرکیات کی تبلیغ کر رہا ہے، اسے دین بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی عقلانیت کو اختیار کر رہا ہے، کوئی رافضیت کو جو ہے دین حق میں گھسانے کی کوشش کر رہا ہے، آج ایسے فتنے ہر طرف سے سر اٹھا رہے ہیں، تو ان تمام اہل باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ پوری تاریخ میں آپ مطالعہ کیجئے، جو کھڑا ہوا اہل حق کے سامنے اللہ رب العالمین نے اسے رسوا نہیں کیا۔ ہندوستان میں ہمارے سامنے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی شخصیت بڑی عجیب و غریب، ان سے بعض امور میں لوگوں کو اختلاف ضرور ہوا، اور یہ اللہ کی نشانی ہے، بڑے سے بڑے عالم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہاں، آیات کی جو انہوں نے بعض آیات محکمات متشابہات کی تشریح کی، حروف مقطعات کی، تو اس پر اعتراض، تو اس کو کچھ لوگ پیش کر کے کہتے دیکھو تم ثناء اللہ امرتسری کی مثال دیتے ہو، یہ بھی دنیا کا کون عالم امام ہے جس سے خطا نہیں ہوئی؟ لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی شخصیت بڑی عبرت والی ہے، ہمارے لیے سبق والی ہے۔ ان کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر رات میں کوئی فتنہ سر اٹھاتا، رات میں اگر کوئی نیا مذہب، نئی فکر، کوئی بدعت سر اٹھاتی، تو دوسرے دن مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے جواب میں کتاب لکھ دیتے تھے۔ یہ بظاہر مبالغہ معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں، اس وقت جتنے بھی باطل سرگرم عمل تھے ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان، کوئی ایک نہیں ہے جس کا مقابلہ شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے نہ کیا ہو۔ ہاں، عیسائی پادری آئے ہوں، سناتن دھرمی آئے ہوں، قادیانیت کے بارے میں تو اتنا لکھا، اتنا رد کیا، اتنا دوڑایا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنا لکھا ہے۔ الگ سے کتابیں جو لکھی، مناظرے جو کیے، اور پھر اس کے بعد الگ سے باقاعدہ ایک مستقل پرچہ، اہل حدیث پرچے میں تو لکھتے ہی تھے مستقل کالم قادیانیت کے رد میں، مرقع قادیان کے نام سے الگ پرچہ نکال دیا۔ ان کی تفاسیر میں بھی ردود موجود ہیں، جو ان کی ایک مشہور تفسیر ہے اور اس کا مختصر حصہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، وہ اپنے دور کے فرقوں اور فتنوں کے رد پر مشتمل ہے۔ تو منکرین حدیث ہوں، نیچری ہوں، مولانا مودودی صاحب کی ابتدائی تحریریں سامنے آئی، اسی وقت انہوں نے لکھ دیا کہ یہ مسلک اعتزال ہے۔ گزشتہ ادوار میں جو اعتزال اور معتزلہ گزرے ہیں، عقلانیت پسند لوگ، تو یہ ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، اعتزال کی چیز۔ اور پھر وہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عقلیت کی بنیاد پر جب بڑھے تو اس عقلیت نے ان کو کہیں رافضیت کا شکار بنا دیا، کہیں خارجیت کا شکار بنا دیا، کہیں باطنیت کا شکار بنا دیا، جگہ جگہ گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں گئے تو تفسیر بھی رائے کا شکار ہوئے، حدیث میں گئے تو بہت سی ثابت شدہ حدیثوں کا انکار کر دیا یا ان کی تعویل فاسد سے کام لیا، اور ان کی مدد سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اہل باطل منکرین حدیث فائدہ اٹھا رہے ہیں، تقویت پاتے ہیں۔ اس کو لوگ لائٹ اور ہلکا سمجھتے ہیں، ان کا رد کرے تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ردود کر رہے ہیں۔ اگر یہ ردود ہمارے یہاں نہیں ہوتا، یہ ہمارے اہل ایمان شیخ ثناء اللہ امرتسری اور ان سے پہلے کے لوگ پوری اسلامی تاریخ میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے دور کے اہل بدعت، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے سلسلے میں انحراف کرنے والوں کا رد کیا۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں جو ہے ایک کتاب الایمان جس کو کہتے ہیں آخری باب، کتاب الرد علی الجہمیہ، عنوان قائم کیا کہ جہمیہ پر رد کا کی کتاب،
اور جگہ جگہ اس میں اہل رائے اور ان لوگوں کے اقوال کو بھی پوری کتاب میں جگہ جگہ رد کیا ہے. تو یہ ردود قرآن میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, اور صحابہ تابعین تبع تابعین کسی دور میں آپ نہیں پائیں گے کہ اہل باطل اور اہل بدعت نے اگر سر اٹھایا تو اہل حق نے ان کا رد نہیں کیا ہو. تو جہاں رد کی ضرورت ہے, فتنے کی شکل جب باطل اختیار کرے تو وہاں رد کریں گے. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اہل شبہات کے شبہات کا آپ رد کریں, اور اہل تضلیل جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی تضلیل کو بے نقاب کریں, اس اعتبار سے جس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہتھیار آپ کو دیا ہے. آپ کا ہتھیار جتنا مضبوط ہے, قرآن و حدیث کا علم جتنا گہرا ہے, اس اعتبار سے آپ اس کا مقابلہ کیجئے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا علم ہی نہیں ہے اور آپ میدان میں کود گئے, جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. ہاں, آگے انشاءاللہ دروس میں آئے گا سلف کے کچھ تعامل کہ کس طریقے سے اسلاف کا مزاج تھا. ہاں, کہ اہل علم سے مراجعہ کیا کرتے تھے اور اہل علم کو علمی امور میں اس لائق سمجھتے تھے کہ ان سے رجوع کیا جائے, ان کی وضاحتیں کی جائے, اور جو شخص جو نہیں جانتا تھا یا جس میں مہارت نہیں حاصل کر رکھتا تھا اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے, اور وہ بھی جرأت نہیں کرتا تھا فتویٰ دینے کی, بیان کرنے کی. اور آج ہمارے ہاں آدمی کو دلائل کی توجیہ اور وجوہ معلوم نہیں ہوتے, اور اسلامی اصول اور کتاب و سنت سے استدلال کے طریقے اور ضابطے معلوم نہیں ہوتے, اور وہ فتوے دے رہا ہے, قرآن و حدیث کے سلسلے میں باتیں بیان کرتا ہے, اور پھر جو ہے وہ ہمارے ہاں تقریریں اور خطاب لیکچر کر کے جو ہے وہ جدید جو چینلز ہیں یوٹیوب اور دوسرے انسٹاگرام اور دوسرے جو ان کے مواقع ہیں ویب سائٹس کے, ایسا ڈالتا ہے جس سے ہمارے نوجوان اور دوسرے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. ہاں, آدھے ادھورے معلومات کی بنیاد پر. تو کہا کہ تم کو اللہ نے جس قدر یہ قوی ہتھیار دیا ہے, یعنی اپنے رب کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کی صحیح فہم اور سوجھ بوجھ دی ہے, اور آپ کے سلف صالحین کی جو کہ علم کے خزانے تھے اور اس دین کے جو امام تھے, ان کے علم کا جو حصہ جتنا قوی تر ملا ہے, اس اعتبار سے آپ اس دین کی توجیح اور تذکیر کیجئے. کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَا, آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اس عبارت کی تشریح انہوں نے کی. شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ایک عبارت میں پڑھ رہا ہوں اور اس کی مختصر سی تشریح ہے. کہا والعامی من الموحدین, یہ بہت حوصلے کی بات کہہ رہے ہیں شیخ, کہ اہل باطل شیاطین کے چیلے چاپڑے وہ اپنے حجتیں دلیلیں پیش کرتے ہیں, ہماری گھات میں لگے ہوئے ہیں. تو کہا اب تم کو اللہ رب العالمین نے جو ہتھیار دیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جانا ہے, اور قرآن و حدیث سیکھنا ہے, اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ والعامی من الموحدین, توحید پرست, توحید کو اختیار کرنے والا اگر ایک عامی آدمی بھی ہے, عامی سے مراد جاہل نہیں ہے جیسا کہ ابھی شرح میں آپ پڑھیں گے, عامی آدمی بھی ہے, وہ ان مشرکین کے 1000 علماء پر غالب آ جائے گا. ایک عامی آدمی, آگے شرح کر رہا ہے عامی سے مراد کون ہے, جو علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے, دین کو سیکھتا ہے, اپنے طور سے دین کو سمجھتا ہے, دلائل حق کو جان لیتا ہے کہ یہ توحید ہے, یہ شرک ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, یہ دین کی بنیادیں ہیں اور حق کا طریقہ ہے, یہ متفق علیہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے, یہ منہج ہے. اگر عامی آدمی بھی علماء کی مجلس میں رہ کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے یا اس سے علماء کے ذریعے سے سیکھ کر توحید کے راستے پر چل رہا ہے, تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکین کے علماء میں سے اگر 1000 بھی اس کے سامنے آئے تو 1000 علماء پر وہ غالب آئے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ نے کہا کہ ہمارا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے. اب اللہ کا لشکر وہ ایک آدمی ہو, اگر وہ حق والا ہے تو وہ اللہ کے لشکر کا فرد ہے, اور اس کے مقابل میں 10 ہوں, 100 ہوں, 1000 ہوں. اگر وہ باطل پرست ہیں اور کتنی بھی ڈگریاں لے کر آئے ہیں تو وہ باطل پرست ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا لشکر, میری جماعت کا آدمی جو ہے وہ کامیاب ہوگا. چنانچہ شیخ محمد بن عبد الوہاب آگے کہہ رہے ہیں فجند اللہ هم الغالبون بالحجت واللسان, چنانچہ اللہ کا لشکر ہی حجت اور زبان و بیان کے اعتبار سے غالب ہونے والا ہے. کما انہم هم الغالبون بالسیف والسنان, جیسا کہ سیف و سنان یعنی تلوار اور ہتھیار کی جنگ میں بھی وہی غالب ہونے والے ہیں اگر وہ اللہ کا لشکر ہے.
انتم ہمارے بچے بھی تقریر کرتے ہیں تو بتاتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہوگے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب تم ہی رہو گے، کوئی مغلوب نہیں کر سکتی دنیا کی طاقت اگر ایمان ہے تو، اور مقابلہ کر رہے ہیں تو شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان ایمان والا ہے، اللہ کا لشکری ہے، تو زبان و بیان کے اعتبار سے بھی غلبہ اسی کا حصہ ہے اور ہتھیار کی جنگ میں بھی اسی کو غلبہ ملے گا۔ لیکن ڈر کس بات کا ہے؟ وَإِنَّمَا الْخَوْفُ عَلَى الْمُوَحِّدِ الَّذِي يَسْلُكُ الطَّرِيقَ وَلَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ، خوف اور ڈر کی بات موحد پر یہ ہے جو صحیح راستے پہ چل تو رہا ہے لیکن اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ کون سا ہتھیار؟ قرآن والا، سنت والا، دین کی دلیلوں والا، اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ ڈر کی بات ہے۔ شیخ کے اس جملے کی تفسیر آج دیکھ لیجئے تشریح۔ ہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں آج ہمارے نوجوان، ہاں اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں یا گھر سے تعلق اہل حدیث ہے وہ نہیں، وہ کس معنی میں اہل حدیث ہیں؟ خاندانی نسبت سے، قرآن حدیث کو جانتے ہی نہیں، توحید کو سمجھتے ہی نہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں، اپنے آپ کو ایک طرف علامہ سمجھتے ہیں، اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرتا ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ مروب اور متاثر جو ہو جاتے ہیں نا آج کل کے جاہل، جو ہمارے یہاں چینلوں پہ آ رہا ہے، یوٹیوب چینل پہ، اور جن کی وہ کلپس وغیرہ آتی ہے، اور ہمارے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، ان کے فالوورز بن جاتے ہیں۔ یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ شیخ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون متاثر مروب ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جس کی قرآن و حدیث کے ذریعے سے تربیت ہوئی نہیں ہے، وہ حق کی باتوں کو دلیلوں سے سمجھا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو کہ میں اہل حدیث ہوں، میں علامہ ہوں، میں فلاں ہوں، بہت سمجھدار ہوں، وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے۔ اگر وہ دلائل حق کو جانتا تو ناممکن ہے کہ ایسے باطل پرست اور باطل کو بیان کرنے والوں سے متاثر و مروب ہو کر ان کے پیچھے چلتا، ان کو لائک کرتا، ناممکن۔ تو موحد پر خوف یہی ہے۔ آج ایسے بہت سارے نوجوان ہیں نا، خبریں آتی ہیں کہ وہ ان کے پیچھے جانے لگا، وہ فلاں سے متاثر ہو گیا، ہاں، اور اپنی جہالت پر اڑے رہتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ یہ باتیں آئے گی اور آتی رہی ہیں کہ کس طریقے سے جاہلوں کو بھی صحیح بات پر قائم رہنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف موحد پر یہ ہے کہ وہ راستہ تو چل رہا ہے لیکن اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے بیان بنا دیا، ہدایت بنایا، رحمت بنایا اور مسلمانوں کے لیے بشارت بنایا۔ یہ جتنے جملے ہیں یہ قرآن میں مختلف آیتوں میں مذکور ہیں کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہدایت کے طور پر، مومنوں کے لیے رحمت کے طور پر اور خوشخبری کے طور پر۔ تو اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، قرآن نازل کیا، لیکن ہم وہ پڑھ نہیں رہے ہیں، اس ہتھیار کو دھار نہیں دے رہے ہیں، اس کو سیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو جب اللہ کا کلام اور رسول کی باتوں کو ہم نے نہیں جانا سیکھا تو باطل پرست ہم پر اثر انداز ہوں گے۔ وہی شیخ کہنا چاہ رہے ہیں فلا یاتی صاحب باطل بحجہ الا وفی القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها۔ تو کوئی بھی باطل پرست، یہ بات دماغ میں رکھیے گا کہ کوئی بھی باطل پرست کوئی حجت پیش کرے گا، کوئی دلیل کے طور پر کوئی باطل کی تائید میں اور حق کے رد میں کوئی بات پیش کرے گا، مگر قرآن میں ایسی دلیل آپ ضرور پائیں گے جس سے آپ اس کا رد کر سکتے ہیں اور اس کے باطل ہونے کو، بطلان کو بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ آپ کے پاس یہ کوئی بھی مثال لائیں، ہاں باطل کو پیش کرنے کی، صحیح ثابت کرنے کے لیے اور حق کو رد کرنے کے لیے آپ کے سامنے کوئی بھی دلیل یا مثال پیش کریں، دلیل نہیں، مثال شبہ۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے پاس سچا جواب لائیں گے، حق بات پیش کریں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور انتہائی عمدہ توجیہ بیان کریں گے، بہترین توجیہ، جس سے آپ ان کا رد کر دیں گے۔ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم قرآن و حدیث پر قائم رہنے چاہتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں تو اہل باطل کی طرف سے اگر کوئی بھی بات آئے تو قرآن و حدیث میں ہم کو اس کا رد اور اس کا جواب ضرور ملے گا۔ ہمارے استاد شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بعض باتوں کو پیش کر کے بیان کرتے تھے، کچھ درس میں جیسے آتا تھا کہ اس آیت سے منکرین حدیث یا فلاں اور فلاں یہ استدلال کر رہے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں، روافظ یہ کہتے ہیں، تو کہتے تھے کہ اسی آیت میں آپ آگے پیچھے پڑھیے، ان کا رد مل جائے گا آپ کو۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، باطل کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ کا کلام باطل کا ساتھ نہیں دیتا۔ منکرین حدیث کے بھی ایک اصول یاد رکھیے، خاص طور سے طلبہ، کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی منکر حدیث کوئی بات کا کسی حدیث سے استدلال کر رہا ہے تو عام طور سے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ پہلے دیکھیے کہ جو حدیث وہ بیان کر رہا ہے آپ اس کو منگائیے کہ کتاب لاؤ،
کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے, شاذ و نادر نہ بھی ہو, ہاں اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں, اور پھر اس حدیث کو پورے سیاق و سباق سے جب آپ غور کریں گے تو عموماً آپ کو وہی جواب ملے گا. کبھی کبھار آپ کو دوسری حدیثوں کی طرف بھی جانا پڑے گا, یہ الگ بات ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اکثر و بیشتر آپ کو وہی جواب مل جائے گا جو باطل پرست کسی صحیح حدیث سے اور قرآن کی آیت سے اگر اپنے باطل پر استدلال کر رہا ہے. ہاں آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث سے آج جو وسیلے باز ہیں, بزرگان دین اولیاء اور صالحین کا وسیلہ لگاتے ہیں, شخصیات کو وسیلہ بناتے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کفار مکہ تک کے مشرکین کا حصہ قرآن نے بیان کیا کہ ان کا شرک یہی تھا کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے تھے. اور آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو قرآن و حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ واسطے اور وسیلے جو ہے دین حق ہے, اس کو دین کا حصہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ہے نا, کتنے عجوبے کی بات ہے. قوم نوح کا شرک یہی تھا, کفار مکہ کا شرک یہی تھا, وہ اپنے بتوں کو اللہ کی طرح ہو بہو اللہ نہیں مانتے تھے. ہاں ربوبیت میں, خلق میں, ابھی ہم اس کتاب کے شروعات میں پڑھ چکے ہیں ہاں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے اس لیے نہیں مانتے تھے, اور ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ کہنے والے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھتے. مشرکین مکہ, ابو جہل تک لا الہ الا اللہ کی شہادت اس لیے نہیں دیتا تھا کہ اگر یہ کہہ لیں گے تو باپ دادا کا دین رد ہو جائے گا. اور ہمارے ہاں بہت سارے مسلمان کہلانے والے لا الہ الا اللہ مانتے ہیں, اس کا ورد کرتے ہیں, اس کے فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے. ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں, قبروں پہ جا کے اہل قبور اور بزرگان دین کی کو پکارتے ہیں, ان سے استغاثہ, فریاد اور نہ جانے کیا کیا طلب کرتے ہیں, ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں, اللہ کی طرح مانتے ہیں. مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے حاجت روا مشکل کشا اللہ کے سوا کسی کو, کہتے تھے یہ بیچ کے ہیں, واسطہ ہیں, طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ لوگ کہتے ہیں ہاں, اور یہود و نصارہ کی طرح اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے تحت اپنے بزرگوں کو, اپنے پیر صاحب کو بولتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے جو حلال حرام بولا ہم اسی کو حلال حرام مانیں گے. قرآن حدیث نکال دیا کہ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو صوفیوں کے یہاں آداب ہے کہ آپ پہلے قال اللہ قال رسول کو دماغ سے کھرچ کر نکال دیجئے. ہاں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ ایک شخص تائب ہو کر مجھ کو بتاتا تھا ہاں کہ فلاں فلاں نے بتایا کہ ابن عربی سے کسی نے کہا, ہاں لکھا انہوں نے نقل کیا کہ تمہاری کتاب جو فصوص الحکم ہے اس کی کچھ باتیں تو قرآن کے خلاف ہیں, کچھ باتیں قرآن کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو پورا کا پورا شرک ہے, قرآن پورا کا پورا شرک ہے, توحید تو ہماری باتوں میں ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی اہل باطل جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ شیطان ابلیس کے جو چیلے ہیں, شیاطین الانس والجن, راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو حق و ہدایت سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اب قرآن, جس کو قرآن نے اللہ نے کتاب ہدایت کہا اور دنیا پوری کائنات کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا, اس کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت اور یہ شرک سکھاتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ تصوف اور اس تصوف کے علم بردار یہ سازش ہے ایک کہ دین اسلام کا حلیہ بگاڑا جائے اور مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اسلام سے دور کیا جائے, بیگانہ کر دیا جائے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, گمراہی نہیں ہے, عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے. اور جو بات میں یہاں درس میں آپ حضرات کے سامنے اتنی آسانی سے بیان کر رہا ہوں, اگر ان حلقوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا جائے تو شاید لوگ حملہ آور ہو جائیں, سن کر گالیاں دیں گے, یہ تو طے ہے. ہاں یہ کیوں؟ وہ اس کی عقیدت میں اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں, یہ ان کی جہالت ہے اور باطل میں ڈوبنے کی ایک نشانی ہے. اس کو دیکھ کر آپ بہت بڑی اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے کہ حق کو حق کی طرح پہچان رہے ہیں. اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کا کچھ علم ہمیں حاصل ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہم توحید, شرک اور سنت و بدعت کی واقفیت اور سمجھ حاصل کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. غور کیجئے, یہ دنیا کی زندگی ایک موقع ملا ہے, اگر اس میں بھی ہم نے قرآن کو شرک والی کتاب مانا اور جو نوح علیہ السلام اور دوسرے مشرکین کا شرک ہے اس کو دین سمجھ کر اختیار کیا تو کتنی بڑی ناکامیابی ہے اور کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے. مرنے کے بعد دائمی عذاب کا شکار وہ ہوں گے جو شرک پر مریں گے. ہاں
شرک بدعت خرافات ان کی کتابوں میں ہے، ابن عربی اہل تصوف اہل باطل کے ہاں۔ قرآن اور سنت سراپا ہدایت ہے، یہ طبیان ہے، رحمت ہے، بشرا ہے۔ ہاں تو اب اللہ رب العالمین اس قول کو نقل کر کے اگر آپ باطل کے حق کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر حق کا دفاع کرنے کھڑا ہوگا قرآن حدیث کو سیکھ کر پڑھ کر، تو کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی بھی مثال اہل باطل پیش کریں گے اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ ہاں میں اسی کی مثال دیتے دیتے تھوڑا پھیل گیا کہ آپ غور کریں گے کہ قرآن اور حدیث میں باطل کا ساتھ نہیں دیتے، اور جو منکرین حدیث ہوں، مشرکین ہوں، قبر پرست ہوں، بزرگ پرست ہوں، رافضی ہوں، خارجی ہوں، معتزلی ہوں، جتنے بھی باطل اور بدعتی ہیں، وہ جب قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو آپ کو ان کے استدلال میں کھوٹ نظر آئے گا۔ غور و فکر کریں گے تو قرآن و حدیث میں ہی اس سے آپ کو ان کا رد مل جائے گا، جواب مل جائے گا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب اس آیت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں قال بعض المفسرین، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ هذه الآیۃ عامۃ فی کل حجۃ یأتی بها اہل الباطل الی یوم القیامہ، کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے ہر اس حجت اور دلیل کے بارے میں جسے اہل باطل پیش کرتے ہیں قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک اہل باطل جو بھی دلیل پیش کریں گے قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اہل حق کو اس کا بہترین جواب دے گا، اس کے سچا جواب اور بہترین توجیہ دے گا۔ اس کی یہ محمد بن الوہاب کی عبارت پوری ہوئی، میں ایک مختصر شرح کو جلدی سے دہراتا ہوں۔ شیخ زید کہتے ہیں کہ جب اہل توحید وہ اہل توحید جنہوں نے اپنی توحید کو صحیح طریقے پہ مضبوط بنا لیا، توحید والے جو اپنی توحید کو مضبوط اور صاف ستھرا بناتے ہیں، شرک کے شوائب اور آمیزش سے پاک کر لیا، ہاں تو یہ اہل توحید کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی امتیازی شان اور ان کا بلند مقام ہے، جس کا ذکر مؤلف یہاں اس عبارت میں کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی توحید کو مضبوط بنا لیا، صحیح کر لیا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ کہ عامی آدمی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ والعامی من الموحدین، کہ ایک عامی آدمی، عامی جو توحید والوں میں سے ہو، یہ ان مشرکین کے 1000 افراد پر بھی غالب آ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ شیخ وضاحت کر رہے ہیں اے رجل عامی واحد یجالس العلماء، یعنی ایک ایسا آدمی عامی ہو جو عامی ہے لیکن وہ علماء حق کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ان کے دروس میں بیٹھ کر ان سے استفادہ کرتا ہے، وَيَتَفَقَّهُ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں پر دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے۔ لَيْسَ مِنَ الْمُتَبَحِّرِينَ فِي الْعِلْمِ، وہ علم کے متبحرین میں سے نہیں ہے، یعنی گہرے علم والا اور لمبی چوڑی سند والا نہیں ہے، علامہ نہیں ہے، ہلکا پھلکا علم رکھتا ہے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر، لیکن اہل حق اور حق کی صحیح سوجھ بوجھ اس نے حاصل کی۔ لَكِنَّهُ جَالَسَ الْعُلَمَاء، وہ متبحرین میں سے تو نہیں ہے لیکن علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ان کی مجالست اختیار کرتا ہے۔ وَسَمِعَ الْقُرْآنَ، قرآن کو سنتا ہے۔ وَسَأَلَ عَن مَعَانِیهِ، قرآن کے معانی اور مطالب کو پوچھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور سنت کی جستجو کرتا ہے۔ وَبَحَثَ عَنِ السُّنَّةِ، سنت پر غور و فکر اور اس کی جستجو کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَعَرَفَ الْوَاجِبَ مِنْ أَحْكَامِ إِسْلَامِهِ وَتَوْحِيدِهِ، اور اسلام کے احکام میں سے جو اس پر فرض ہوتا ہے اس کو جانتا بھی ہے اور توحید کو سمجھتا بھی ہے۔ اگر ایسا عام آدمی، ایسا عامی، ہاں لو وقف امامہ الف مشرک، اگر اس کے سامنے 1000 مشرک بھی کھڑے ہو جائیں اور 1000 بدعتی جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، تو اللہ رب العالمین اسے توفیق دے گا اور وہ کلمہ حق بلند کرے گا اور ان کے سامنے ڈٹا رہے گا اور اہل باطل کا رد کرے گا، ان کے باطل کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر آگے شیخ کہہ رہے ہیں، یہاں سوال اٹھے گا، آپ ہو سکتا ہے اس عبارت سے کچھ لوگوں کو تعجب ہو، تو شیخ آگے کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ يَعْرِفِ الرَّدَّ عَلَى بَاطِلِهِمْ بِالتَّفْصِيلِ كَالْعُلَمَاءِ، اب اگر وہ عام آدمی یا عامی آدمی علماء کی طرح تفصیلاً اس اہل باطل کے باطل کو رد کرنے کی صلاحیت نہ بھی رکھے، اگر نہ کر سکے ایسا، تو بھی کم سے کم اتنا کہے گا وَإِلَّا فَسَيَقُولُ لَهُمْ، ان سے یہ کہے گا کہ إِنَّ الَّذِي تَقُولُونَهُ غَرِيبٌ عَن نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الَّذِي جَاءَ بِهَا نَبِيُّ الْإِسْلَامِ، کہہ رہے ہیں کہ جو بات تم کہہ رہے ہو، بہت غور سے یہ دماغ میں بٹھائیے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایسا عامی، یہاں عامی سے وہ جاہل آدمی نہیں ہے جو آج کل ہمارے ہاں دعوے کرتے پھرتے ہیں لیکن علماء سے دور رہتے ہیں، ہاں جن کے یہاں خارجیت ہے، علماء پر تنقید کرتے ہیں اور علم سے اور اہل علم سے دور رہتے ہیں، وہ عامی نہیں، جو علماء کے ساتھ رہتے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کی طرح
متبحر نہیں ہے لیکن علماء کے بیچ رہتا ہے اور حق کو سیکھا ہے، جانتا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کے سامنے 1000 بدعتی اور مشرک بھی آ جائیں تو وہ ان کے سامنے کھڑا اور ڈٹا رہے گا، ان کا رد کرے گا۔ اگر علماء کی طرح ان کا جواب نہ بھی دے سکے تو شیخ نے آگے کہا کہ وہ یہ جواب کم از کم دے گا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو، اہل باطل سے کہے گا کہ جو تم پیش کر رہے ہو کہہ رہے ہو یہ کتاب و سنت کی نصوص سے الگ ہے، ہٹ کر ہے، اس سے اجنبی ہے، غریب ہے، یعنی اس سے الگ ہے، بالکل ناقابل قبول ہے، جس کو نبی الاسلام لے کر آئے ہیں، قرآن و حدیث کا وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے، تمہاری بات اس سے میل نہیں کھاتی۔ یہ اتنا جواب دے گا، اور جس کا تم عقیدہ رکھتے ہو وہ صراط مستقیم سے دور ہے۔ اہل باطل اور بدعتیوں سے وہ جواب یہ دے گا عام آدمی، چاہے ان کا رد تفصیلی طور پر نہیں کر سکے، کہے گا کہ تمہاری بات صحیح نہیں ہے، صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی ہے، گمراہی ہے، لا افقہ ولا اعرف، نہ میں اسے سمجھ رہا ہوں نہ میں اسے جانتا ہوں، حق وہ ہے ولکن الحق هو ما قاله علماء السنہ، حق وہ ہے جس کو علماء سنت نے کہا الذین فہموا الکتاب وفہموا السنہ علی الوجہ الصحیح، وہ علماء جنہوں نے کتاب کو اور سنت کو صحیح طریقے پر سمجھا ہے، وہ علماء کرام صحیح ہیں۔ ایسے آپ سلف کے یہاں موقع نہیں ہے، اقوال پڑھیں تو حق کو جاننے کا ایک طریقہ، امام زنجانی وغیرہ نے ایک تفصیلی عبارت میں یہ کہا کہ جن چیزوں کو قرآن اور حدیث نے دلالت کیا اور صحابہ ہمارے سلف اس امت کے، آج ہمارا جو دور ہے جس میں لوگ بولتے ہیں نا کہ حق کو جاننا بہت مشکل ہے، نہیں، آج حق کا جاننا زیادہ آسان ہے۔ وہ کیسے؟ بھائی قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، صحابہ کرام قرآن و حدیث کی دلیلوں اور امت کے اجماع کے ساتھ صحابہ کرام کا ایمان، ہدایت، طریقہ، منہج معتبر ہے، ہدایت کا معیار ہے، ما انا علیہ و اصحابی، اور قرآن کی اور حدیث کی اور بھی بہت ساری دلیلیں اس کو پیش کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ تو قرآن، حدیث، پھر صحابہ کا تعامل، پھر صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے پوری تاریخ کے جو علماء ربانیین گزرے ہیں، وہ تابعین ہوں، ائمہ ہدی ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سارے محدثین، سارے علماء متقدمین، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ آج دنیا کے سامنے ہے۔ تو ایک عام سا اصول اہل علم نے بیان کیا کہ یہ ائمہ کرام جو معتبر علماء ہیں، یہ جن چیزوں پر عقیدے اور عبادات کی جن چیزوں پر متفق ہیں، اگر ان سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو فوراً آپ کہہ دیجئے کہ وہ باطل ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ان لوگوں نے غلط چیز پر اتفاق کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقبولیت کا مژدہ سنایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد آپ کا زمانہ، صحابہ، پھر تابعین۔ جب یہ بہترین زمانے رسالت سے ہیں تو ان کا عقیدہ سب سے بہتر ہے، ان کی عبادت سب سے صحیح ہے، ان کا منہج سب سے زیادہ معتبر ہے۔ یہ بالکل اللہ اور رسول سے تائید شدہ بات ہوئی نا یہ۔ اب اس زمانے کا کوئی عقیدہ ہم متفق علیہ ہے اور اس کے خلاف آج کوئی انجینئر کچھ بات بولتا ہے، کوئی غامدی کوئی سر اٹھاتا ہے، کوئی تحریکی ان پر اعتراض کرتا ہے، اس زمانے کے صحابہ، تابعین اور ان پر جو ہے ان کے مشاجرات اور اختلافات کی تاریخی روایت کو یا حدیث کی ہی روایت کو اٹھا کر ان چیزوں کے خلاف ہمارے سامنے باتیں پیش کرتا ہے جو متفق علیہ ہے۔ میری بات بہت اچھی طرح سمجھیں، جن پر صحابہ، تابعین، جیسے مثال کے طور پہ آپ جتنی عقیدے کی کتابیں پڑھیں آپ کو یہ بات ملے گا کہ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، اس پر علماء اہل سنت قدیم و جدید کا اتفاق ہے۔ ایک صحابی کو بھی اگر کسی نے ان پر طعن و تشنیع کیا تو وہ ملحد ہے، بے دین ہے، زندیق ہے۔ یہ الگ الگ الفاظ میں امام ابو زرع رازی، امام احمد، امام شافعی اور امام نسائی اور ایسے بہت سارے علماء صرف اقوال نقل کریں گے، کتاب بن جائے گی۔ اور یہ جو انہوں نے کہا، کیوں کہا؟ قرآن حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر کہا۔ اب آج ایک شخص پیدا ہوتا ہے مرزا علی انجینئر، وہ کہتا ہے کہ تمام اللہ رب العالمین فتح مکہ سے پہلے قرآن میں جو کہا ان سے بھی، ان کے لیے بھی حسنہ ہے، اچھائی کیا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے بعد والوں سے، کیا ہے، اور دونوں کے لیے حسنہ ہے سورہ حدید میں کہا۔ تو یہ حضرت اس کی تشریح کر رہے ہیں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کے برخلاف، کہ اس میں سارے صحابہ شامل نہیں ہیں۔ اللہ صحابہ سے راضی ہوا تو اس میں سارے صحابہ شامل نہیں ہیں۔ امیر معاویہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے، تو کتابت وحی کا کاتبین وحی میں سے ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ تو فتح مکہ کے وقت تو مسلمان ہوئے، کب قرآن لکھا؟ یہ جاہل آدمی
آج یہ سوال اٹھا رہا ہے اور ہمارا نوجوان ایسے جاہلوں ایسے گمراہ کرنے والوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے جن کے بارے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یہ روافظ کے اعلی کار ہیں، لکھ لیجئے کہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں سے ایک آدمی اہل حدیث اپنے آپ کو کہے اور متاثر ہو جائے، میں ایسے آدمی کو اہل حدیث مانتا ہی نہیں۔ وہ جاہل ہے، انتہائی نرا جاہل ہے۔ یہ اس بنیاد پر جو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سارے امام جس پر متفق ہیں، ایک جاہل اس کے خلاف بولتا ہے، آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ مطلب وہ سارے کے سارے ناحق ہیں، یہ صحیح ہے؟ حق تھا ہی نہیں لوگوں کے دور میں، یہ روافظ کے پاس آیا حق، اور روافظ کے ایجنٹ جو آپ کو بتائیں گے دین اور آپ ان کے پیچھے چلو گے، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ ہاں تو یہ اچھی طرح سمجھیں۔ آگے ابھی شبہات کا سلسلہ اب اگلے درس سے شروع ہوگا کہ قرآن نے کچھ شبہات کا اجمالی کچھ تفصیلی جواب دیا ہے۔ ہاں یہ میں عبارت پوری کر دوں، تھوڑی سی چند لائن بچی ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک جاہل آدمی تفصیلی جواب نہیں بھی دے گا تو کم سے کم یہ ضرور کہے گا کہ تو جو بول رہا ہے باطل ہے، غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں نہ سمجھتا ہوں، اور حق انہی کے پاس ہے، ان علماء ربانیین کے پاس جنہوں نے کتاب و سنت کو صحیح طریقے پہ سمجھا ہے، جو میں نے ابھی اتنی تفصیل بیان کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امہ، انہوں نے جو سمجھا ہے یہی حق ہے۔ ہاں وَنَشَرُ عِلْمَهُمَا، اور فی الخلیقہ، اور جنہوں نے مخلوق میں اللہ، قرآن اور حدیث کے علم کو پھیلایا ہے اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے اور دار آخرت کے کو چاہتے ہوئے۔ اذن آخر میں کہتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہے؟ فالمشرکون والمبتدعون مغلوبون محزومون امام الحق، مشرکین، بدعتی، یہ جتنے بھی اہل باطل ہیں یہ حق کے سامنے شکست و ریخت کا شکار ہونے والے ہیں، یہ محزوم ہوں گے، ہزیمت سے دوچار ہوں گے۔ الذی جاء فی الکتاب العزیز و امامہ، جو کہ وہ حق جو کتاب عزیز میں آیا ہے اور سنت کے سامنے بھی یہ مغلوب ہونے والے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم بنایا ہے، ہدایت کا راستہ بنایا ہے، جس کے جو ہر اس شخص کا ہر وہ شخص جو ہدایت کا طلبگار ہے وہ اسی سنت سے روشنی لے گا، راستہ پکڑے گا، اور جو صراط مستقیم کی طلب میں سچا ہے، حق پر چلنے کے لیے صحیح جذبہ رکھتا ہے، وہ یہی قرآن و حدیث کا دین سیکھے گا۔ وہ یہ کہتا ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے اور اس پر قائم رکھ۔ یہ شیخ زید کی شرح یہاں ختم ہوئی۔ آگے شیخ محمد عبد الوہاب نے ایک جملہ کہا کہ یہاں میں کچھ چیزوں کو اللہ کی کتاب سے ذکر کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کلام کا جواب دیا جس سے احتج بہ المشرکون فی زماننا علینا، جس کے ہمارے زمانے میں مشرکین ہمارے خلاف جس کے ذریعے سے دلیل پکڑتے ہیں۔ ہاں لیکن قرآن میں ہمارے زمانے میں، شیخ محمد رضویٰ کہا کہ ہمارے زمانے میں مشرک، شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے قرآن کی کچھ باتوں سے جو استدلال کرتے ہیں، خود قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، رد کیا ہے اہل باطل کا۔ تو وہ کچھ ایسے اعتراضات، ان کی حجتیں اور قرآن کا جواب میں پیش کروں گا، اور قرآن کے یہ جوابات مجمل بھی ہیں، مفصل بھی ہے، یعنی اجمالی طور سے بھی کچھ جوابات ہیں اور کچھ تفصیلی طور سے بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔